کے درس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کریم جو معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو معجزہ کسے کہتے ہیں، اور قرآن کریم جو تا قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے، تو اس کے معجزہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ آج کی آیات میں ہم ان باتوں کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے، اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کیونکہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم جو معجزہ جسے کہا جاتا ہے، تو معجزے کا کیا مطلب ہے، اور قرآن کریم معجزہ ہے تو وہ کیسے ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسے کسی نہ کسی حد تک سمجھ لیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور ہم اور زیادہ دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ قرآن کریم کو جو سمجھنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے ساتھ ہم مزید شوق کے ساتھ وابستگی انشاءاللہ اپنی جاری رکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آسان قرآنی عربی کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہم اسے فہم قرآن کورس کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا، اور سورہ بقرہ کی ہم نے 22 آیات الحمدللہ سمجھ لی۔ آج ہم آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تھی تو ہم نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العزت نے ہم سے الف لام میم کے ذریعے سے اقرار کروایا کہ انہی حروف سے بننے والے قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ بھی اقرار کروایا کہ ہمیں صرف وہ باتیں پتہ ہیں جو اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ الف لام میم اس کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کریم، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر دلیل بھی ہوتی ہے، تو لا ریب فیہ کے اندر جو دعویٰ ہے اس کی دلیل خود قرآن کریم ہے۔ آپ قرآن کریم کی کسی بھی بات کو دائرۂ شک میں لا کے دکھا دیں، دلیل کے ساتھ اگر آپ لا سکتے ہوں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو بالآخر آپ کو قرآن کریم کے پیش کردہ مضامین پر اقرار کرنا پڑے گا، گواہی دینی پڑے گی، یقین کرنا پڑے گا، اور شک کا کوئی اس میں شائبہ تک نہیں رہے گا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، جو کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک مکمل دعویٰ اور دلیل تھی۔ اس کے بعد قرآن کریم کا ایک اسلوب یاد رکھیں کہ ہر اگلی آیت جو ہوتی ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ایک ربط کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے بالکل، حالانکہ اگر آپ اس کو نہ سیکھیں، اس ربط کو، ربط کا پورا ایک علم ہے، اگر آپ یہ نہ بھی سیکھیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کریم کے آگے والی آیات کا پیچھے والی آیت کے ساتھ کیا ربط ہے، اس کے باوجود قرآن کریم ہمارے لیے مفید ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ہم سے ایک کلام ہے، ہم سے ایک اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے ہیں، اور جب کسی کو سمجھانے کے لیے بات چیت کی جاتی ہے تو اس کو ایک مربوط انداز میں محققانہ کتابی شکل نہیں پیش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک دوستانہ بھی انداز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈرانے دھمکانے والا، اس کو اس کے نفع نقصان کی خبر دینے والا انداز بھی ہوتا ہے، اور جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا دیکھو کاروبار کے اندر ان باتوں کو ملحوظ رکھا کرو،
اور اس دوران اگر وہ دیکھے کہ بیٹا کوئی احمقانہ حرکت بھی کر رہا ہے بیچ میں، تو باپ اپنی بات کو روک کر درمیان میں اس بیٹے کو یہ سمجھاتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ جو آپ نے ابھی حرکت کی نا یہ مناسب نہیں ہوتی، اس کام کو اس طریقے سے کرتے ہیں، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یوں کر کے پھر باپ اپنی بات کو، وہ پچھلی بات کو مزید سمجھاتا ہے۔ تو بیچ میں جو باپ نے اس کے فائدے کے لیے بات سمجھائی ہے، تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے ہمدرد کا اپنے اس کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ اسے ہمدردی ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے مہربان ایک ذات ہے، ہماری خالق ذات ہے، ہماری مالک ذات ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ بھی کر رہی ہے وہ ذات، اور اس نے بتا بھی دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے۔ تو اس نے قرآن کریم کے اندر جو اسلوب رکھا ہے وہ بظاہر ایسا ہے کہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے، پھر درمیان میں کوئی اور بات آ جاتی ہے، پھر وہی پچھلی بات شروع ہو جاتی ہے، کوئی قصہ چل رہا ہوتا ہے اور درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی قصہ شروع ہو جاتا ہے آگے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا پیار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود محققین مفسرین نے پورے قرآن کریم کے بارے میں جو قرآن کریم کی جو تفسیریں لکھی ہیں تو ان میں پورا مکمل اس کو مربوط بھی محسوس کیا اور ہمیں بتایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کے اس کلام کے اندر کس قدر جامعیت ہے، کس قدر ربط ہے۔ حالانکہ اس ربط کی ضرورت ہمیں نہیں تھی، لیکن وہ اس کا کلام ہے کہ وہ خالق و مالک ہے، اس نے بات کرنے کی صلاحیت بھی اس کی مخلوق ہے، اس کا کلام ہے یہ، تو وہ یہ کیسا ہوگا۔ تو اب آگے یہ سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 کیٹیگریز بنائی، مومنین کی صفات بیان کی، کافروں کے بارے میں بتایا، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو نہ کھل کے ادھر ہیں نہ کھل کے ادھر ہیں، منافقین کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے۔ تو یہ پورا ایک مربوط انداز تھا اللہ رب العزت کا۔ اور اب یہاں سے جب ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں اس قرآن کریم میں شک ہو، ذرا سا بھی شک ہے اگر، تو یہ دیکھیں ربط ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ساتھ کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دعووں سے ثابت کر دیا اپنی توحید کو۔ جب اللہ کی توحید ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا سچا ہونا اور یقینی ہونا ثابت ہو گیا، اس کے باوجود آپ شک کر رہے ہو، تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ انداز اختیار کیا کہ جس کے بعد پھر اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر اب بھی تمہیں شک ہے، حالانکہ شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اب آپ ایک کام کرو، اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو خالق کائنات کا کلام تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمہارے نزدیک اگر تم کو اس میں شک ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی خالق کا کلام نہیں ہے، یہ بندے کا کلام ہے۔ تو تم بندے ہو، تم انسان ہو، تم اس کلام کی جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اپنے پاس، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکو گے، اب اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ جہنم سے ڈرو، اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس قرآن پر شک کرنا، اور بلا وجہ اور ضد کی وجہ سے شک کرنا چھوڑ دو۔ اگر ضد پر آؤ گے تو کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کی ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں مبتلا کر دیں گے۔ منافقین کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر یہ ضد پہ اڑے رہے پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ پھر ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ضد کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر توفیق چھین لی جاتی ہے اور آدمی اپنے گناہ پر پکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے دنیاوی عذاب ہے، اور اخروی عذاب کے اوپر ایک گویا اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ربط کو ذہن میں رکھیے گا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ سے یہاں تک کا ایک مکمل مضمون ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اگر تمہیں شک ہو، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا سا بھی شک میں ہو جو ہم نے مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی،
جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کا ایک انداز ہی تھوڑا سا بدل جاتا ہے، پہلے اوصاف بیان کیے، سمجھایا بھی، مثالیں بھی دی، اس میں بھی سمجھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت پہ بلایا، اس کے دلائل قائم کیے، پھر شرک سے منع کیا، اس کی بھی دلیل ثابت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ شک کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب ذرا ہم ان الفاظ میں غور کر لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا ایک کورس ہے عربی، قرآنی عربی سیکھنے کا، اس کی بھی تکمیل ہوتی جائے ساتھ ساتھ۔ وَإِن كُنتُم، واو آپ نے پڑھ لیا، ان آپ نے پڑھ لیا، اور اگر، کنتم ہمارے لیے یہ قرآن کریم کا پہلا لفظ آیا ہے، کنتم تم ہو یا تم تھے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ کانا کی گردان کا صیغہ ہے۔ کانا کی گردان اصل میں یوں ہے، کانا کانا کانو، کانت کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنتو کننا۔ اس گردان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں نے درس نظامی میں عربی سیکھنی تھی اور ابھی پہلے سال میں نہیں گیا تھا، اس سے پہلے ہم 3 سال متوسطہ کے پڑھتے ہیں، اس میں ہم اردو، فارسی، حساب وغیرہ اور خوشخطی ہم کو سکھائی جاتی ہے، تو اس میں بھی پہلے سال میں بھی تھا، تو میں نے یہ گردان الحمدللہ یاد کر لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بس کسی نے ترغیب دی تھی اور میرا بچہ جو ذہن تھا اس کے اندر یہ بات ڈال دی تھی کہ دیکھو آپ کو قرآن کریم سمجھنا ہے، اور قرآن سمجھنا ہے تو آپ کو عربی سمجھنی ہوگی، اور عربی سمجھنی ہے تو پھر میں نے تلاش شروع کر دی، اور مجھے ایک جگہ سے ایک کتاب مل گئی عربی اردو بول چال، میں نے وہ لی، اور اس میں سے میں نے یہ کانا کی پہلی گردان جو لکھی ہوئی تھی، کانا کانا کانو کانت کانتا، جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، یہ میں نے تب یاد کی تھی جب ابھی عربی کے پہلے درجے میں آنے میں 3 سال باقی تھے۔ تو آپ ابھی عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ کے لیے یہ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ یاد کر لیں۔ قرآن کریم میں کانا کی یہ گردان بہت استعمال ہوئی ہے، اور یہ گردان 14 صیغوں کے اعتبار سے ہے، حاضر، غائب، متکلم، واحد، تثنیہ اور جمع کا فرق ہوتا ہے۔ تو کنتم جو ہے یہ جمع ہے اور مذکر ہے اور حاضر ہے، یعنی تم سب تھے یا تم سب ہو۔ تو یہاں ان ہے، ان کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تو تھا ماضی ہے اور ہو مستقبل ہے، تو یہاں کن تم کو ان جو ہے یہ ہو کے معنی میں کر رہا ہے۔ تو اگر تم ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو بالکل آسان لیول پہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کن کا مطلب ہے ہو اور تم کا مطلب ہے تم۔ اب یہ تو سمجھ میں آ جائے گا نا، حالانکہ اس کی صرفی تحقیق، عربی گرامر کی تحقیق یہ نہیں ہے، مگر ایک نشانی کے طور پر جیسے گرہ لگائی جاتی ہے، تو آپ کن کے معنی ہے ہو، کن فیکون، ہو پس وہ ہو جاتا ہے، تو کن تم اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر تم ہو فی ریبن، شک میں، فی بھی پڑھ لیا آپ نے اور ریبن بھی پڑھ لیا، مما نزلنا، من کا مطلب ہے سے، ما اس میں موصول ہے، وہ چیز جو نزلنا ہم نے اتاری، یعنی قرآن کریم، یعنی اس چیز سے جو کہ ہم نے اتاری اس سے تم شک میں ہو، وہ ہم نے کس پر اتاری ہے؟ علی عبدنا، اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر ہم نے اتاری، علی عبدنا کا مطلب ہے ہمارے بندے پر، لیکن جب ہم اس کو یوں بولتے ہیں ہم نے اتاری ہمارے بندے پر، تو اردو میں دوسرے والے ہمارے کی جگہ اپنے آ جاتا ہے۔ تو اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، عبد کے معنی ہے بندہ، فَأْتُو، تو لے کر آ جاؤ، فَأْتُو، اب یہ فا کا مطلب ہے تو، پس، اور آگے جو ہے فَأْتُو، اب اس کو فا کو ہٹائیں گے تو یہ بنے گا ایتو، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا پیچیدہ صیغہ ہے، اور اس کا جو ماضی مضارع ہے وہ ہے اتا یاتی، اتا یاتی اتیانن، اتا کے معنی ہے وہ آیا، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، یاتی کا مطلب ہے وہ آتا ہے، اور ایتی اس کا امر کا صیغہ ہے ایتی، ایتی،
تو آ جا، اس کا جمع مذکر کا صیغہ بنے گا ای تو، ٹھیک ہے. اب جب شروع میں فا آئے گا تو فا کے آنے کی وجہ سے یہ ای تو جو ہے یہ ف تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ای تو جو اصل میں تھا یہ تھا ای تو، اب وہ دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا تھا اور ای تو کر دیا تھا، یہ ایک عربی قاعدہ ہے. لیکن جب شروع میں فا آ گیا تو اب وہ جو ای تو کا جو پہلا الف ہے وہ فا کے آنے کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ وہ الف وصل ہے، درمیان میں آتے ہی گر جاتا ہے. تو جب پہلا الف گر گیا تو اس نے ای تو کو ای تو نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی پہلا الف گر گیا. اب حمزہ ساکن ہے اور آگے تو ہے، اس سے پہلے فا آ گیا تو یہ بنا فأتو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ صیغہ سمجھ میں نہیں آیا تو پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ انہیں سمجھ میں آئے گا جو میرے اس چینل پر عربی گرامر کا اور صرف کا کورس کر چکے ہیں. فأتو تو تم آ جاؤ یہ مطلب ہوگا. اب کیسے آ جاؤ؟ یہاں وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی ہے، بصورتن ایک صورت کے ساتھ آ جاؤ. با کا مطلب ہے ساتھ، تو اب ساتھ آنے کا مطلب ہے لانا. تو اب اس کا ترجمہ کریں گے تو لے کر آؤ ایک صورت. سورت قرآن کریم کی جیسے یہ سورہ بقرہ ہے، اس سے پہلے سورت فاتحہ تھی، 114 صورتیں ہیں، تو یہ سورت کا یہ مطلب ہے. سورت سے مراد سورت ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. من مثلی ہی اس جیسی، یعنی قرآن کریم جیسی. من کا مطلب ہے سے، لیکن یہاں پر یہ ایک زائد ہے اور یہ زائد بھی ہوتا ہے. مثل کا مطلب ہے جیسا. تو اب یوں بنے گا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، تو لے کر آ جاؤ اس جیسی ایک صورت، یعنی قرآن کریم جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ. اصل میں اس سے پہلے جو یہ آیت اتری، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے چیلنج کیا تھا کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. انسان اور جنات سارے مل کر اگر کوشش کر لیں تو ایسا قرآن نہیں لا سکتے. تو یہ ایک دعویٰ تھا کہ چیلنج تھا کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ. اب کوئی نہیں لا سکا. عرب کا دورہ تھا، فصیح و بلیغ لوگ تھے اور بہت زبردست قسم کے قصیدے لکھے جاتے تھے اور بالفل بدی بھی کہہ دیتے تھے، لیکن ایسا قرآن کوئی لا نہیں پا رہا تھا. پھر اللہ رب العزت نے ایک آیت میں ایسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج کیا تو اس میں بھی خاموشی رہی. یہ لوگ الٹے سیدھے کام تو کرتے رہے لیکن چیلنج پورا نہیں کر سکے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پورا قرآن چھوڑو، 10 صورتیں چھوڑو، ایسی ایک صورت لے کر آ جاؤ. سورہ کوثر جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، سورہ قدر جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ. تو اچھا، یہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آگے چیلنج کو مکمل کر دیا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آپ کو امتحان گاہ میں نہیں بٹھایا ہوا کہ یہاں پہ فون لانے کی بھی اجازت نہیں ہے، چیٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بنا کے نہیں. سارے مل جاؤ اور بلاؤ شہداءکم، اپنے مددگاروں کو بلاؤ جو بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، ان سب کو لے کر آ جاؤ اور یہ سارے مل کر آپ کی مدد کریں. من دون اللہ، دونہ کا مطلب ہے غیر، دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ جو ہیں. من یہاں بھی زائد ہے، یعنی صرف کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے آتا ہے. یہ ایک عربی کا اسلوب ہے، اس کے تحت ایک من کا اضافہ ہوتا ہے. تو اپنے مددگاروں کو، اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو پکارو. ان کنتم صادقین، اگر تم، اگر کنتم تم ہو، صادقین، صادق کی جمع ہے سچے، صادق سچا ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے سچے، اور عربی میں اس کی جمع ہے صادقون، صادقین. تو اگر تم سچے ہو تو جاؤ اپنے تمام فصیح و بلیغ استادوں، شاگردوں اور مصنفین اور جو بھی ہیں شعراء، فصحاء، بلغاء، سب کو لے کر آ جاؤ، ان سب کو پکار لو اور سارے مل کر کوشش کر لو، ایک صورت ایسی لے کر آ جاؤ. اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات تھی، آپ کے اخلاقی پہلو زندگی کے. کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم نے بھی کہا ہے انک لعلی خلق عظیم. تو قرآن کریم زندہ معجزہ ہے جو تا قیامت اس امت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ معجزہ 1400 سال سے اب تک جو کا تو ہیں قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کام کہ جو کوئی انسان نہ کر سکے اور اللہ رب العزت اپنے نبی کے ہاتھ پر اس کام کو ظاہر فرماتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے.
ورنہ یہ کام کر ہی نہ سکتا، ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، تو اب انسان اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس کو اللہ نے عقل اور اختیار کی دولت عطا فرمائی کہ چاہے تو یہاں چلا جا، چاہے تو وہاں چلا جا، چاہے تو نیک کر لے، چاہے تو برا کر لے، اور اس کو عقل بھی عطا فرما دی۔ اسی لیے جو عقل نہیں رکھتے تو وہ پھر مکلف بھی نہیں ہوتے اور وہ جنتی ہوتے ہیں۔ تو جو عقل رکھتے ہیں اور وہ اختیار رکھتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں تو وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ نیک راستے پہ بھی آ سکتے ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے بعید تھا کہ انسانوں کو اس طرح بنا کر چھوڑ دیتے اور ان کی خبر گیری نہ رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان تک اللہ رب العزت نے نبیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری رکھا اس انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب جب کوئی نبی یہ دعویٰ کرتا تھا، اپنی قوم کو بتاتا تھا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، میں ہوں تم میں سے، پیدا تمہارے سامنے ہوا ہوں، لیکن اس نے مجھے چنا ہے، منتخب کیا ہے، میں اس کا برگزیدہ معصوم بندہ ہوں، نبی ہوں، اس کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا، میری زبان سے جو ارشادات ہوں گے یہ اللہ کا حکم ہوگا، تمہیں ماننا ہوگا۔ تو اب کچھ سرکش لوگ تو بالکل ہی نہیں مانتے تھے، اور جو سرکش نہیں ہوتے تھے وہ بھی کبھی کبھار الجھن میں آ سکتے تھے کہ بھائی پتہ نہیں یہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں جو اس زمانے میں چیزیں رائج ہوتی تھی اس کے مطابق اللہ رب العزت اپنی نبی سے وہ چیز جو ہے بڑھ کر اور اتنے اعلیٰ معیار پر اس کا ظہور فرماتے تھے کہ وہ زمانے والے حیران رہ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا، اور جادو سب کے سب جادو سیکھتے تھے، جادو سکھاتے تھے، بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے، بہت ایک چلن چلا ہوا تھا۔ اور جادو کا جیسے آج کل سائنس ہے، آج کل الیکٹرونک ہے، آج کل مشینیں ہیں، اس زمانے میں جس کو دیکھو ترقی کیا تھی؟ جادو سیکھنا۔ اور ترقی پر کون ہوتا تھا؟ جادوگر ہوتا تھا، اس کی بڑی بڑی پوسٹیں ہوتی تھی، وہ جادوگر ہوتے تھے، ایک فوج ہوتی تھی جادوگروں کی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے جا کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو فرعون نے پہلے تو وہ اپنے آپ کو ویسے ہی خدا مانتا تھا اور سب کا رب کہتا تھا اپنے آپ کو، اور کہتا تھا مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ تو اس نے اپنے پوری جادوگروں کی فوج بلا لی کہ اگر تم رسول ہو تو ثابت کرو۔ جادوگروں سے بولا، ان کو یقین تھا کہ جادوگروں کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا۔ تو اب جب جادوگروں نے اس زمانے کے اعتبار سے اپنی اپنی لاٹھیاں جو چیزیں رسیاں وغیرہ پھینکی اور چاروں طرف سانپ بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو چونکہ وہ فن کے ماہر ہوتے ہیں، ہر فن والے اہل صنعت جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے فن کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی سبق ہی نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہو، ایسا تو جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پھر واقعی یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے اور یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ تو جس زمانے کا معجزہ ہوتا ہے نا، اس زمانے میں اس چیز کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس کو سب سے بڑے پیمانے پر سمجھ سکتے ہیں۔ وہ گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے سارے جادوگر اور ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کہا میں تو تم کو سزا دوں گا، تو انہوں نے کہا دے دو سزا، ہم تو اس ذات پر ایمان لے کر آ گئے جس کی حقانیت ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں تو وہاں جو ہے طب کا دورہ تھا، اور طبیب تھے، علاج کیا کرتے تھے، بڑے بڑے ماہر طبیب ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج وہ کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پھر معجزہ ایسا دیا کہ ایسی ایسی بیماریاں کہ تمام طبیب اس کے علاج کرنے سے منع کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مادر ذات اندھا ہے، پیدائشی نابینا ہے، تو اب وہ طبیب کہتے تھے یہ اس کو آنکھیں دینا، ہم کسی کی آنکھیں خراب ہیں ہم اس کی بینائی کو ٹھیک کر دیں گے، آنکھوں کو تیز کر دیں گے، لیکن اسے ہم آنکھ نہیں دے سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابیناؤں کو بینائی ان کے ہاتھ پہ مل جایا کرتی تھی، ایسے ایسے بیماروں کو شفا مل جایا کرتی تھی کہ جن سے سارے طبیب مایوس ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قم باذن اللہ کہتے تھے تو مردہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، مٹی کی چیز بناتے تھے اس میں جان پڑ جاتی تھی۔ تو اس زمانے کے ماہر اطباء کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ یہ معجزہ ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا پیغمبر ہے۔ کیونکہ یہ اقرار بھی اچھا دیکھیں، اتنا بڑا کارنامہ کرنے والا اس کارنامے کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا کارنامہ ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔
میں آپ کے سامنے ایک کتاب اپنی پیش کرتا ہوں، اپنی ایک ایپ پیش کرتا ہوں، اپنی ویڈیو پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میری ہے، لیکن ایک آدمی معجزہ پیش کر رہا ہے، جادو جسی سے بھی بڑھ کے چیز دکھا رہا ہے، شفا دے رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نہیں، کسی اور کے حکم پہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کے رسول ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا کہ کسی استاد سے پڑھے نہیں، کبھی کچھ لکھا نہیں، اور لے کر آ گئے ایسا کلام کہ جس میں چیلنج ہے کہ سارے فصحاء بلغاء مل کر ایسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، تو اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس پر ایمان نہ لائیں۔ ان کا شک اللہ نے دور کر دیا، شک دور ہو گیا تھا، لیکن ان کے اندر کا جو عناد تھا، جو ضد تھی، اس کی وجہ سے وہ اڑے ہوئے تھے۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے ان کو پھر جہنم کی آگے وعید سنائی ہے کہ اب تم تیار ہو جاؤ بھگتنے کے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ ملا قرآن کریم کا، تو ہم اس زمانے میں جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت عربی زبان کی عروج پہ تھی، اور اہل عرب جو تھے وہ اپنے علاوہ دنیا میں تمام زبانوں کے ماننے والوں کو عجمی کہتے تھے، اور عجم کا مطلب ہے گونگا، یعنی عرب ہی کہتے تھے کہ ساری دنیا کے انسان جو عربی نہیں جانتے وہ ہمارے آگے گونگے ہیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ عربی زبان کو اگر آپ سمجھ لیں، اس کی گہرائی کو سمجھ لیں، تو آپ کو واقعی دیگر زبانیں اس کے سامنے بالکل پھیکی لگیں گی۔ انگریزی لے لو، اردو لے لو، ہندی لے لو، فارسی لے لو، عربی کے آگے کوئی ٹکتی نہیں ہے۔ پھر عربی بھی اگر فصیح و بلیغ ہو، آج کل کی نہیں، فصیح و بلیغ عربی کے آگے کچھ نہیں ٹکتا تھا، اس کی تاثیر ہوتی تھی، اس کا یعنی وہ اس زمانے میں اگر کوئی بڑا شاعر ہوتا تھا تو اس شاعر سے اگر کوئی دشمنی مول لیتا تھا، شاعر صرف اس کے خلاف ایک قصیدہ لکھتا تھا اور وہ ساری دنیا میں بدنام ہو جاتا تھا، اور اگر شاعر کسی سے خوش ہو کر اس کی تعریف میں قصیدہ پڑھ دیتا تھا تو وہ آدمی یعنی اس کی پبلسٹی، جیسے آج اگر کسی کی پبلسٹی کرنی ہو تو اس کے مختلف طریقے، تو اس زمانے میں شاعر کی مدح کسی کی زندگی کو جو ہے نا وہ چار چاند لگا دیا کرتی تھی۔ تو یہ اس زمانے کی فصیح و بلیغ عربی تھی، اور اس فصیح و بلیغ عربی کی ٹکر پر اللہ رب العزت نے اپنا کلام پیش کیا، اور اس میں ثابت کر دیا، چیلنج کر دیا کہ ایسی ایک صورت لا کے دکھا دو۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جادوگر کہا، الزامات لگائے، پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن ایک بیٹھ جاتے، ایک صورت لے آتے ایسی، اور پھر ثابت ہو جاتے کہ چلو بھائی تو سورہ قریش جیسی ایک صورت آ گئی، لیکن نہیں لا سکے، سورہ کافرون جیسی صورت نہیں لا سکے، سورہ نصر جیسی صورت نہیں لا سکے۔ تو وہ عاجز آ گئے، ان میں سے بڑے بڑے شعراء نے اقرار کر لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے، اور بہت سے لوگ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے کفر اور نفاق پر برقرار بھی رہے۔ تو اب دیکھیں اس آیت کو، ان تمام تفصیلات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو کتنا لطف آئے گا کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری، یعنی ریب کا مطلب ہے تھوڑا سا بھی اگر شک ہے، تنکیر ہے نا، تنوین ہے، تنوین تنکیر کے لیے آتی ہے، یہ کوئی اس کے اندر کمی ہو گئی، یعنی تھوڑے سے بھی شک میں ہو تو ایسی ایک صورت لے کر آ، صورت ان بھی تنکیر کے ساتھ ہے، کوئی خاص صورت ہوتی تو الف لام لگا ہوا ہوتا اور کہہ دیتے بھائی اس سے تو مراد سورہ بقرہ ہے، صورت ان کوئی سی بھی ایک صورت جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ تو، اور اس کے لیے اپنے شہداء کو بلاؤ۔ اچھا، ودعو اور پکارو، ادعو، دعا یدعو کے معنی بلانا، پکارنا، اس کا امر کا صیغہ ہے ادعو، اور اس کا جمع کا صیغہ ہے ادعو، اور شروع میں اگر واو لگا دے تو الف گر جائے گا اور یہ بنے گا ودعو، اور بلاؤ، پکارو، شہداءکم، اپنے شہیدوں کو، اپنے شہداء کو، اپنے حاضرین کو، اپنے مددگاروں کو۔ شہادت کے معنی ہے حاضر ہونا۔ ایک آدمی جب اللہ کی راہ میں اپنی جان گنوا دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہداء اور شہید حاکم وقت کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ اپنے مددگاروں کو بلا کے لے کر آ جاؤ اپنے اچھا یہاں پر یہ جن کو کہتے تھے کہ بھئی یہ بت ہیں، ہم ان کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ بھی ان کے شہداء ہو گئے، یہ بت ہیں، یہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہماری سفارش کریں گے، وہ بھی شہداء ہو گئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے بتوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے فصحاء بلغاء کو، جن تک تمہاری رسائی ہے، شہید شہادت حاضری ہو سکتی ہے، ان کو بلا لو، اور ایسے لوگوں کو بھی بلا لو کہ جو گواہی دے دے۔ شہید شہادت کے معنی گواہی دینا بھی ہے، کہ جب تم کوئی صورت قرآن جیسی پیش کرو تو کوئی لوگ گواہی دے دے کہ ہاں بھائی یہ قرآن جیسی صورت ہے، ان کو بھی بلا کے لو۔ تو شہداء کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں اللہ کے علاوہ۔ اگر تم سچے ہو، صادقین، صادق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کر سکے، ان کا مطلب ہے اگر، اور لم تفعلوا کا مطلب ہے تم نے نہیں کیا،
ان نے اس کو ماضی سے مستقبل بنا دیا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، یا اس کا ماضی کا ترجمہ لے لیں اگر تم ایسا نہ کر سکو، لیکن چونکہ یہ اگر آ گیا نا تو یہ نہ کر سکو مستقبل والا ہی بنے گا۔ ولن تفعلوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ لم اور لن یہ دونوں فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو منصوب کر دیتے ہیں۔ لن یفعل اس نے نہیں کیا، لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اگر تم ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو بچو، فاتقوا النار التی اس آگ سے، التی التی اس میں موصول ہے، الذی کی طرح ہے، الذی مذکر کے لیے ہے اور التی مؤنث کے لیے ہے، یعنی وہ آگ کی جو، اب آگے اس کی صفات ہیں، وقودها الناس جس کا ایندھن، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وقد یقید کا مطلب ہے آگ کا جلنا۔ اب جو بھی چیز آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو عربی میں وقود کہتے ہیں، اور اس کا ایک ترجمہ جلنا بھی ہے وقود، جسے وضو کا مطلب ہے وضو کرنا، طہور کا مطلب ہے پاک ہونا، تو ایسے ہی فعول کے وزن پر وقود مصدر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم اردو میں ایندھن کہتے ہیں۔ تو جس کا ایندھن کون ہے، دو چیزیں ہیں، الناس انسان کی جمع انسان جس کا ایندھن ہے، والحجارہ اور پتھر جس کا ایندھن ہے۔ اور پتھر کو عربی میں حجر کہتے ہیں، حجر اردو میں استعمال ہوتا ہے حجر اسود، اور حجارہ جو ہے وہ حجر کی جمع ہے۔ تو انسانوں اور پتھروں کو اس آگ کا اللہ رب العزت ایندھن بنائیں گے، تو ڈرو اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین یہ آگ تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی، للکافرین لام زیرلی کا مطلب ہے کے لیے، اور الکافرین اردو کا مستعمل لفظ ہے، کافر کی جمع ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت ماضی کا صیغہ ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہنم ابھی بنی نہیں ہے بعد میں اللہ تعالیٰ بنائیں گے، تو یہ ان کے خلاف ہو گئی بات، کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم اللہ رب العزت نے تیار کر لی ہے۔ اعدت للکافرین کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں ہم نے قرآن کریم کا معجزہ ہونا سمجھ لیا۔ اچھا یہاں ایک چیز رہ گئی، تھوڑی سی ویڈیو طویل ہو گئی لیکن اس کو بھی سمجھ لیں، قرآن کریم معجزہ کیسے، کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کی جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکا؟ کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی اور قرآن کریم جیسی کوئی صورت لکھی بھی، تو اس زمانے کے فصحاء بلغاء نے کہہ دیا باقاعدہ کہ یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے اس کلام اللہ کے آگے، تو قرآن کریم جیسی کوئی کوشش کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکی اور لوگ کر بھی نہیں سکے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کریم کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے؟ کلام اللہ میں ایسی کیا بات ہے، اس کی عربی کے اندر ایسی کیا بات ہے؟ واو بمانا اور اس میں بھی استعمال ہوا ہے اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں کلام جو ہوتا ہے نا وہ فصیح اور بلیغ تب ہوتا ہے، کلام کے فصیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل واضح ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے الفاظ میں کوئی خفا نہ ہو، ادا کرنے میں دقت نہ ہو، اور بلیغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہنچ جائے، یعنی آپ کو ایک بات اگلے تک پہنچانی ہے تو آپ اس کو موقع کے مطابق سمجھا سکیں۔ تو جو بات جتنی زیادہ موقع کی مناسبت سے کی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ بلیغ ہوتی ہے، جتنے اچھے انداز میں پیش کی جاتی ہے اور جتنی موقع کی مناسبت سے پیش کی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا۔ اس کی وجہ اب لفظوں میں ظاہر کیسے کر سکے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، لا عین ولا غیر، یہ کلام جو ہے نا اللہ رب العزت کا نہ عین ہے نہ غیر، یعنی کلام اللہ کو مخلوق ہونے والی جو بحث ہے طویل، تو کلام یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو اب اس میں جو اللہ رب العزت نے باتیں سموئی ہیں، جو الفاظ جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے، وہ ایک ایسا جامع اور معنی مربوط انداز ہے کہ کوئی انسان اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو 1400 سال ہو گئے یہ ابھی تک محفوظ شکل میں، کتنی کتابیں آئیں اور بدل گئیں، کتنی دوسری مذاہب کی کتابیں دیکھو ان کے اندر کتنا رد و بدل ہو گئے، یہ کتاب منوعاً ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے، معجزہ ہے۔ اور نمبر 3، اسے جتنا پڑھو اتنا لطف آتا ہے، آج تک کبھی کوئی اس کتاب سے بور نہیں ہوا۔ آپ اتنی طویل ویڈیو ابھی تک کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کتاب کی کرامت ہے الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے ہم بھی چمکیں گے انشاءاللہ۔
اور قرآن کریم کے عنوان پر جو بھی محنت کر رہا ہوتا ہے اللہ اسے چمکاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مدارس کو دیکھ لیں کہ اس میں قرآن کو سیکھا اور سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے مدارس کو آج تک چمکایا ہوا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا جانے والا ایک زبردست قسم کا معجزہ ہے. اور معجزہ کا لفظی ترجمہ ہے عاجز کر دینے والی چیز. معجز عاجز کرنے والا، معجزہ عاجز کرنے والی. تو یہ معجزہ ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور اس کے بارے میں علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھ لیں، تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ مباحث مل جائیں گے جن سے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طریقے سے معجزہ ہے ایک ایک چیز. پھر اس میں بڑی تفصیل سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک بات کو واضح کیا ہے. اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی ملتی جلتی آیتیں ہیں، ان میں تھوڑا بہت فرق ہے. تو یہاں تک مفسرین نے لکھ دیا کتابوں کے اندر، ہم کو سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ اسلوب اختیار کیا، وہاں یہ اسلوب اختیار کیا. اس کی وجہ یہ ہے. تو یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، کلام موقع کی مناسبت سے جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ بلیغ ہوگا. تو آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو کامیاب کرے، ہمیں استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر آیت نمبر 25 سے ہم اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے. اپنی اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.